السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ بچوں کو تربیتی نقطہ نظر سے مارنا کیسا ہے؟ اس بارے میں شریعت کا مزاج بالکل متوازن ہے۔ نہ تو والدین کو قصائی بن جانا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو اتنا ماریں کہ ان کی ہڈیاں توڑ دیں، اور نہ ہی اس سلسلے میں کفر کی دی ہوئی پالیسی پر چلنا چاہیے جو ہمیں آج کل مل رہی ہے کہ مار نہیں پیار۔ یہ جو مار نہیں پیار والی پالیسی ہے، اس نے نئی نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ والدین، حقیقی والدین، وہ کبھی بھی خوشی سے اپنے بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یقیناً میں بذات خود ایک والد ہوں، اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنا کلیجہ کٹتا ہے، لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کرام کی ماریں کھائیں، وہ آج بھی ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ ہماری تربیت اس انداز سے نہ کرتے، ہم پر اتنی سختی نہ کرتے، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ میں ایک ذاتی مثال آپ کو دوں گا۔ غالباً 1983 یا 84 کی بات ہے، میں اسکول جا رہا تھا، ہائی اسکول، تو میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے گالی دی۔ میں نے جواب میں گالی نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ تم خود ہی ہو گئے۔ پاس سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے ایک تھپڑ مارا اور مجھ سے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے والد صاحب کا نام لیا۔ اس نے، بلکہ پہلے اس نے 2 تھپڑ مارے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں فلاں آدمی کا بیٹا ہوں، اس نے 2 اور مارے اور کہا ان کے بیٹے ہو کے تم گالی کا جواب دے رہے ہو۔ اور شام کو والد صاحب گھر پہنچے تو 2-4 انہوں نے بھی لگا دیے۔ انہوں نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو کسی کو گالی کا جواب دے؟ تجھے پتہ نہیں تو کس باپ کا بیٹا ہے؟ تو وہ دن جائے اور آج کا آئے، مجھے یہ جرت نہیں ہو سکی کہ میں کسی کو گالی دے سکوں۔ بالکل اسی طرح بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، نماز کے لیے، دیگر امور کے لیے، تو اس کا اصل اور بہترین علاج یہی ہے کہ پیار کے ساتھ سمجھایا جائے۔ لیکن بچے اگر نہیں سمجھتے، ہر بچے کی نفسیات اپنی ہوتی ہیں۔ میں کم و بیش پچھلے 32-33 سال سے زندگی کا ایک طویل عرصہ طالب علم کی حیثیت سے گزارا ہے، تو وہاں پر سختی کی جا سکتی ہے۔ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں توازن اور اعتدال کی پالیسی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔